ریاست علی آزاد صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہوگی. آپ کا نقطہ نظر میں نے جانا تھا اس سارے معاملے پہ. ستی صاحب، میں نے تینوں بھائیوں کو سنا ہے، چونکہ یہ تو سیاسی ایک دوسرے کو آنسر کریں گے. میں آپ کو چونکہ ایک ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے میرا ایک امپارشل ویو ہے، میں وہ لا کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی ہے، میری ذاتی رائے کے اندر وہ آئین اور قانون کے اندر ہے. وہ کیسے کہ جس وقت یہ الیکشن کمیشن میں یہ اپنے ٹکٹس اور اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جمع کرا رہی تھی پی ٹی آئی، اس وقت جب انہوں نے بیان حلفی دیے تھے تو انہوں نے کہا چونکہ آپ کا بلے کا نشان چلا گیا 18 گھنٹے پہلے اور ان کو آزاد کر دیا گیا. جب یہ الیکشن آزاد جیت کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو 19 مئی کا ہے وہ اور پشاور ہائی کورٹ کا دونوں فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ جو 200 کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ if the foundation of any building that is illegal and superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. اب انہوں نے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی گئی سنی اتحاد، پی ٹی آئی تو گئی نہیں. جب وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو گئے تو یہ پھر پریویس پوزیشن پہ پارٹی چلی گئی، اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے. جب وہ پی ٹی آئی تھی اس سٹیٹس پہ چلے گئے، لہٰذا سنی اتحاد ختم ہو گیا. جب وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو گئے، سنی اتحاد تو اس کے بعد آیا تھا. جب وہ بنیادی تو فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو گئے تو اس لیے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جانی تھی، پی ٹی آئی کو چلی گئی، سنی اتحاد کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، جب وہ 3 days کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ جب وہ نیشنل اسمبلی کے لیے فریش الیکشن ہو کے آتے ہیں اس وقت کے لیے، اب انہوں نے 15 دن دیے تو یہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ نہیں ہے، یہ آفٹر کانسیکوینسز اس ججمنٹ کے. میرے بھائی نے 188 شاید مس انڈرسٹینڈ کر کے آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس کے اندر یہ کہ کمپلیٹ جسٹس اور سبسٹینشل جسٹس. ٹھیک ہے. جب یہ اس جورسڈکشن میں سپریم کورٹ سنتی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس، آرٹیکل 186 جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کے تحت، تو انہوں نے وہ غلطی جس میں آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، انہوں نے اس کے اندر وہ ریویو کر دیا. حالانکہ 186 آرٹیکل جو ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کہ when there is ambiguity, when there is a question of law اور اس پہ سائلنٹ ہے تو پریزیڈنٹ ریفرنس بھیج کے اس پہ وہ گائیڈنس لیتا سپریم کورٹ سے. حالانکہ یہ کیس تو ذوالفقار علی بھٹو کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، ایون دین سپریم کورٹ نے اس میں کمپلیٹ جسٹس کیا. اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا اور آرٹیکل 189 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس کے تحت میرے اوپر، آپ کے اوپر، الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی، نون، میم، جیم، کاف اور جتنی بھی ادارے ہیں ان کے اوپر یہ ججمنٹ بائنڈنگ ہے. اگر کوئی اس کو مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کرے گا تو 204 کانسٹیٹیوشن کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور پلس 204 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا آرٹیکل کا، جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے میں ریویو میں گئے ہیں، ریویو جو ہے وہ 188 کے تحت ہوتا ہے، سیم بینچ ہوتا ہے، سیم کونسل ہوتا ہے اور اس کا سکوپ یہ ہوتا ہے کہ ٹیپیکلی، گرافیکلی، میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے دیٹ از فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی آرڈر دیٹ کین بی ریویو. ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ دیکھنا، ریویو. جنہوں نے 3 دن پہلے فیصلہ دیا کیا وہ 190 کے اینگل پہ جا کے اپنی ریزنز آف دی ڈیسیژن کو چینج کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی سکوپ نہیں ہے. یہ اس میں میری ذاتی رائے میں ان کا اپنا فیصلہ ہے، چلے گئے، سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا. آپ نے بڑا کمپریہنسولی ایکسپلین کیا ہے سارا کچھ. اچھا، ایک اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کا معاملہ ہے، اس میں 3 رکنی ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ آنے تک، یعنی کہ جب تک ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آتی تب تک یہ درخواست مقرر نہیں ہوگی، ایسا ذرائع نے بتایا ہے.
کہ ایسا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ اب لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز. میں بیسکلی عفنان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ تو آ چکا ہے اس سے متعلق, تو ابھی وہ پابندی والا معاملہ تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی آگے اٹ ول ٹیک سم ٹائم, جو سوچ ہے یا جس حساب سے جو بھی فیصلہ شارٹ آرڈر کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کمپلیٹ ججمنٹ کے خلاف ریویو فائل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں عفنان صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب کیا حکومت اس فیصلے پر عمل کرے گی سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں یہ بائنڈنگ ہے فیصلہ تو ظاہر ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ بھی بائنڈنگ تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتی, مگر انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہی نہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ ریویو تک انتظار کریں گے, جب ریویو کا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے تو عمل درآمد کرنا نہیں ہے, کرنا تو الیکشن کمیشن نے بیسیکلی. ریویو کا آپ انتظار کریں گے یا ڈیٹیلڈ ججمنٹ کا؟ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی, اس کے بعد ریویو سبمٹ ہوگا, اس کے بعد ان کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد پھر ہاں جی اس کے بعد ہی پھر اس کے اوپر ہوگا. تو